السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب، یہ فصل ہے برتنوں اور کپڑوں میں غور و فکر تحری کے بیان میں۔ تم نے بارہا بتایا ہے کہ یہ یہاں پر ایک مبتدا مقدر مانا جاتا ہے۔ مبتدا مقدر ہوگا ھذا، تو ہا برائے تنبیہ ہوگا، اور ذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا بنے گا، اور فصل یہ موصوف ہو جائے گا۔ فی التحری فی الاوانی والثیاب، یہ اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عبارت ہے لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للوضوء والشرب وان کان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا۔ لو اختلط، لو کا معنی ہے اگر، اختلط یختلط اختلاطاً، یہ باب افتعال سے ہے، اوانن یہ آنیتن کی جمع ہے، اکثر یہ اس میں تفضیل ہے، ہا ضمیر مجرور متصل ہے، طاہر کا معنی ہے پاک، تحرا یا تحرا کا معنی ہے غور و فکر کرنا، لام کا معنی کے لیے، توضو کا معنی ہے وضو، واو کا معنی اور الشرب کا معنی ہے پینا۔ کہنے لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للوضوء والشرب، اگر ایسے برتن خلط ملط ہو جائیں، مل جائیں، اکثرها طاہر جن برتنوں کا اکثر پاک ہے، تحری للوضوء للتوضؤ والشرب، تو وہ وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا۔ لو اختلط، پہلے ترکیب ہوگی، پھر اس کے بعد تشریح کی طرف چلیں گے۔ لو حرف شرط، اختلط فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اوانین یہ نکرہ استعمال ہے، اصل میں اوانیون تھا، تو یہاں پر ضمہ بعد کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو جو ہے اس کو ساکن کر دیا، یہاں پر ضمہ تھا اور اس سے پہلے کسرہ تھا، لہذا اس کو کیا کیا، ساکن کر دیا، اور اس کے بعد اوانین بچا، تو دو ساکن اکٹھا ہوئے، لہذا ایک کو حذف کیا، یا کو حذف کر دیا، تو بن گیا اوانن، جس کو اس صورت میں لکھا گیا۔ اور یہ نکرہ استعمال ہے، اور ہم نے قاعدہ یہ بتایا ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو ہم موصوف بناتے ہیں اور جملہ کو اس کی صفت، لہذا اختلط فعل ہو جائے گا، اوان موصوف، اکثر اس میں تفضیل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اکثر کی اضافت ہوگی ہا ضمیر کی طرف، اور ہا ضمیر جو ہے یہ معرفہ کی اقسام میں سے ضمیر معرفہ کہلاتی ہیں، تو جب اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو یہ معرفہ بن گیا، لہذا اس کا مبتدا بننا درست ہے، صحیح ہے۔ اکثر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طاہر اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اکثرها مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اوانن موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اختلاط کا فاعل، اختلاط فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، تحری للوضوء والشرب، تحری یا تحری کا معنی غور و فکر کرنا، تحری فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یہ جواب لو ہے۔ لام حرف جار، التوضؤ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الشرب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تحری فعل کے، تحری فعل اپنے فاعل اور متعلق ظرف لغو سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا جواب لو، لو اپنے جواب لو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر برتنوں کا اکثر حصہ ناپاک ہو، لا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، تو وہ غور و فکر نہیں کرے گا مگر پینے کے لیے، یعنی وہ صرف پینے کے لیے غور و فکر کرے گا۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، کانا یکون، یہ ان کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر، اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے، تو کانا فعل ناقص، اکثر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، قاعدہ وہی ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا اکثر مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کانا کا اسم بن گیا۔ نجسن کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط، لا يتحرى الا للشرب، لا يتحرى فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء، لام حرف جار، الشرب مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہوا لا یتحری فعل کے، الا کے بعد جار مجرور آ جائے تو مستثنی مفرغ کہا جاتا ہے، تو یہ مستثنی مفرغ ہو کر متعلق ہوا لا یتحری فعل کے، لا یتحری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ اس کے بعد وفی الثیاب المختلطۃ یتحری سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا، اور ملے ہوئے اختلاط والے ملے ہوئے کپڑوں میں غور و فکر کرے گا چاہے ان کا اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ فی حرف جار، الثیاب موصوف، المختلط اس کی صفت، مختلطۃ اس کی صفت۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ الثیاب تو یہاں پر جمع استعمال ہے اور المختلط یہ جو ہے واحد استعمال ہے، بات کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ الثیاب یہ جمع تکسیر ہے اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، ثوبن کی جمع ہے ثیاب، تو فی حرف جار الثیاب موصوف، جب دو معرفہ اکٹھا آ جائیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، فی حرف جار الثیاب موصوف، المختلط صفت موصوف، المختلطۃ صفت موصوف صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوا یتحری فعل کا، یتحری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سواء کانا اکثرها طاہرا او نجسا، سواء کی یہاں دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ سواء کو خبر مقدم مان لے چاہے اس کا اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو، سواء یہ خبر مقدم ہوگا، کانا فعل ناقص، اکثر و مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، طاہرا معطوف علیہ او حرف عطف، نجسا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا یہاں پر مبتدا، یعنی اصل عبارت اس طریقے نکالیں گے سواء کونھا طاہرا او نجسا، تو یہ مصدر کی تعویل میں یہاں پر ہوگا، اس اعتبار سے یہ اس کا مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب ہوگی کہ سواء کو المستوی کے معنی ملے، المستوی، لہذا یہ بن جائے گا مبتدا، کانا فعل ناقص اکثرها اس کا اسم، طاہرا معطوف علیہ ہو کر خبر، فعل اپنے اسم جو ہے اپنے اسم اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا پھر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحضر للوضوء والشرب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے برتن مل جائیں جن کا اکثر پاک ہو تو وضو اور پینے کے لیے غور و فکر کرے گا۔ یعنی گھر میں کئی برتن تھے جن میں پانی رکھا ہوا تھا، اور ان میں اکثر برتن جو ہے پاک ہیں۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ برتن پاک بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، لیکن جو پاک ہے وہ زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے وہ غور و فکر کرے گا۔ یا اس طریقے سے سمجھ لیں کہ برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اور کتے نے آ کر منہ ڈال دیا، اس میں سے پیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس میں سے پیا، لیکن جو پاک برتن ہے وہ زیادہ ہے، جس میں پانی ہے پاک برتن میں وہ زیادہ ہے، اور ناپاک برتن وہ کم ہیں۔ تو ایسی صورت میں غور و فکر کرے گا وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور آگے بیان کرنے وَإِن كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى، اور اگر اس کا اکثر برتن جو ہے ناپاک ہو تو غور و فکر نہیں کرے گا مگر پینے کے لیے، یعنی صرف اکثر ناپاک ہونے کی صورت میں صرف پینے کے لیے غور و فکر کرے گا، وضو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے گا، اس کا نائب خلیفہ موجود ہے، تیمم کر لے گا۔ تو اگر اکثر برتن ناپاک ہے تو ایسی صورت میں صرف پینے کے لیے غور و فکر کرے گا، اور جس پر دل جمے گا اس پر جو ہے وہ اطمینان مطمئن ہوگا اور اس کو پیے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلَطَةِ يَتَحَرَّى، اور ملے ہوئے کپڑوں میں غور و فکر کرے گا، چاہے ان کا اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو۔ یعنی کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں پاک بھی کپڑا ہے اور ناپاک بھی کپڑا، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کپڑا پاک ہے اور کون کپڑا ناپاک ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ ان کا اکثر کیا ہو، انہوں نے یہ یہاں پر یہ بتا دیا کہ سواؤن کانا اکثرها طاہرن او نجسن، چاہے اس کا اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں جو ہے مختلف جو کپڑے ہیں ملے ہوئے ان میں غور و فکر کر لے گا، اور جس پر دل جمے گا اسے وہ پہن لے گا، چاہے ان کا اکثر پاک ہو یا ان کا اکثر ناپاک ہو۔ اب اس کے بعد ہے فصل فی احکام الآبار و تطہیرها، انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔